بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ تو کہنے والے تو کہتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب اور مقتدر حلقے ایک دوسرے کے ساتھ مجبوری کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو لاڈ لڑائے جا رہے ہیں ان کے سینے میں محبت نہیں بلکہ مجبوری رہ گئی ہے، اور اسی مجبوری کے چلتے خان صاحب کا جو مورال پچھلے دنوں گر گیا اسے ہائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خان صاحب ضمنی الیکشن میں مسلسل ناکامیوں اور پے در پے اسکینڈل کے وجہ سے مایوس نظر آتے ہیں، بار بار حکومت چھوڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ان کی اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے فوٹو سیشن بھی کرائے جا رہے ہیں، اور اب ان کو مخصوص علاقوں میں بلدیاتی انتخابات بھی جیت کر دینے کا لالی پاپ دیا گیا۔ جتنا زور خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے لگایا گیا، اب اس سے کہیں زیادہ زور ان کا اقتدار بچانے کے لیے لگایا جا رہا ہے، اور حکومت کاسمیٹکس معیار کے ذریعے خود کو سہارا دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ لگتا یوں ہے کہ چلانے والے خان صاحب کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت تک چلاتے رہیں گے جب تک دوسری طرف یعنی اپوزیشن کے ساتھ کوئی معاملات طے نہیں پا جاتے، اس وقت تک اسی حکومت سے گزارا کرنا پڑے گا۔ تو خان صاحب بھی اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بلیک میل نہ ہونے اور حکومت چھوڑنے کی مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں، اور طاقتور حلقوں پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ وہ دائیں بائیں یا ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ خان صاحب بھی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے متحرک ہو گئے ہیں، اور اب یوں لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم جلدی میں ہے، ہر کام وہ جلدی جلدی کر رہے ہیں۔ اب اللہ جانے خان صاحب اپنی حکومت کو بچانے کے لیے معیشت کے بہتر ہونے کی فلم چلا رہے ہیں، یا پھر خان صاحب کو لانے والوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ حکومت کو بچانے کا واحد راستہ اب یہی رہ گیا ہے کہ اعداد و شمار میں ہی ترقی دکھائی جائے۔ کچھ عرصہ پہلے میڈیا سے مثبت رپورٹنگ کی فرمائشیں کی گئی تھی، اور میڈیا نے اس پر صدقنا امنا عمل بھی کیا، لیکن چونکہ زمینی حقائق مختلف تھے، میچ نہیں کرتے تھے، اس لیے مثبت رپورٹنگ کا فارمولا ناکام ہو گیا۔ اب ایک بار پھر سے مثبت خبروں سے حکومت کو سہارا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں سب چاہتے تو ترقی کی شرح کو چین اور بھارت سے کہیں آگے دکھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے فی الحال 3.94% پر گروتھ ریٹ کو رکھنا مناسب سمجھا۔ تو اندازہ لگائے کہ کرونا کے ایام میں یہ حال ہے تو کرونا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، یا پھر یہ سمجھے کہ کرونا ہونے کی وجہ سے ہماری معیشت ترقی کر رہی ہے۔ اگر یہ کرونا نہ ہوتا تو ہماری معیشت ترقی نہ کرتی۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اچانک اقتدار میں آنے والی حکومت نے جیسے اچانک عید کی تھی، اسی طرح اچانک معیشت بھی اچھی کر دی ہے، اور قوم کو آج یہ پتا چل گیا ہے کہ معیشت ٹھیک کرنا تو بس 2-4 پریس کانفرنسوں کی مار ہے۔ اور اب راوی چہری چہل لکھ رہا ہے، لوگ چینی، مرغی، گندم کی قیمتوں کو رو رہے ہیں، اور انہیں یہ علم ہی نہیں کہ ان کی فیکس آمدنی میں کئی $100 کا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ عام آدمی کی جو فیکس آمدنی ہے ہر پاکستانی کی، وہ $1500 سے اوپر چلی گئی ہے۔ اب گروتھ ریٹ کے بارے میں ورلڈ بینک، IMF سمیت تمام عالمی ادارے اور اقتصادی ماہرین جو ہیں وہ شدید حیران اور پریشان ہیں کہ پاکستان کی اکانومی اچانک 3.94 پہ کیسے پہنچ گئی، اور جس کی پریڈکشن یہ ہے کہ اگلے 2 سالوں میں یہ 6% پہنچ جائے گی۔ تو لگتا یوں ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب مثبت خبریں پھیلائی جائے، معاشی بدحالی کی بجائے معاشی خوشحالی کے قصے عوام کو سنائے جائے۔ ہمیں کس نے روکنا ہے؟ یعنی جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو ان دنوں حکومت کی طرف سے جو معاشی اعداد و شمار یا معاشی اشاریے پیش کیے جا رہے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں۔ گروتھ ریٹ اچانک 3.5-4% پر چلی گئی ہے، اور اگلے سال یہ 5% پر چلی جائے گی، اور اس سے اگلے سال یہ 6% ہو جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں وزیر خزانہ نے قوم کو بتائی ہیں۔ یہ بھی بتایا ہے کہ فی کس آمدنی میں اضافہ ہو چکا ہے، ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے، اور ہم نے عالمی مارکیٹ میں چین اور بھارت سے جو ایکسپورٹ کی سپیس تھی وہ بھی چھین لی ہے۔ اب وزیر خزانہ تو کھلے عام یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو شک ہے تو وہ اعداد و شمار چیک کر لے۔ تو لگتا یوں ہے کہ شرح نمو میں اضافے کا وہ ٹاسک انہوں نے مکمل کر لیا ہے جو خان صاحب نے انہیں دیا تھا۔
حکومت نے اپنے کاغذات تو سیدھے پدرے یعنی نوک پلک سوار لی ہے. جی ڈی پی ریٹ کا یعنی گروتھ ریٹ کا اچانک 4% پہ ظاہر کرنا, بیک ٹو بیک منصوبوں کا اعلان کرنا, اور اب تو انہیں ایک بار پھر یوتھ بھی یاد آ گئی ہے. جس طرح پچھلے الیکشن میں خان صاحب کو یوتھ یاد آئی تھی اور خان صاحب نے پچھلا الیکشن یوتھ کو موو کرنے کے بعد یا یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے بعد ہی اس میں وہ کامیاب ہوئے تھے. اب 2-2.5 سال تک وہ یوتھ کو بھولے رہے, اب اچانک انہیں پھر دوبارہ سے یوتھ یاد آ گئی ہے اور معیشت جلدی جلدی اوپر پہنچا دی گئی ہے. نوجوانوں کے لیے وہ منصوبوں کا اعلان کر رہے ہیں اور انہیں قرضے دینے, اسکالرشپ دینے کی باتیں کر رہے ہیں. گو یہ منصوبے نئے نہیں ہیں, یہ بھی پچھلی حکومت کے منصوبے ہیں جن میں آپ کوئی بھی آئیڈیا دے کر حکومت سے لون حاصل کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ منصوبوں کا نہیں ہے, مسئلہ ان پر عمل درآمد کرنے کا ہے. پچھلے 2.5 سال میں حکومت نے جتنے منصوبے اناؤنس کیے ان پر عمل نہیں ہوا. تو آج جو خاص اب جلدی جلدی منصوبے اناؤنس کر رہے ہیں وہ بڑے ہیں اور قابل عمل ہیں, لیکن ان پر عمل ہوگا یا نہیں. لیکن خاص صاحب کی حکومت جتنی جلدی دکھا رہی ہے اور جلدی جلدی جو کچھ کر رہی ہے, اس سے لگتا یوں ہے کہ حکومت بڑی جلدی میں ہے اور جلد ہی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. تو خاص صاحب بھی جلدی میں ہے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ کل کا ہوتا ہوا آج ہو جائے. الیکشن کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے, ہاں سبھی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ حکومت چھوڑ دیں گے, تو حکومت چھوڑنے کے بعد الیکشن تو ہوگا. تو لگتا یوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن بھی جلد کرا لیے جائے اور سب کچھ جلدی جلدی کر لیا جائے. لیکن جو جلدی میں نہیں ہے وہ ہے مقتدر حلقے. مقتدر حلقے اس وقت الیکشن کے موڈ میں نہیں ہے, وہ مستقبل کے خد و خال طے کیے بغیر آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ خد و حال, مستقبل کے سیاسی خد و حال اس وقت تک طے نہیں ہو سکتے جب تک کوئی دوسرا فریق یعنی خان صاحب کا متبادل آلٹرنیٹو وہ ایگری نہ ہو یا اس کا بندوبست نہ ہو چکا ہو. تو دوسرے فریق میں کئی سیاسی جماعتیں شامل ہیں جو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر, اپنے ٹی او آرز پر معاملہ طے کرنے کی خواہش رکھتی ہے. تو معاملہ یہاں پر آ کر لٹکا ہوا ہے. شہباز شریف کو لندن جانے سے روک کر خان صاحب نے اس پروسیس کی رفتار کو سلو ڈاؤن کر دیا ہے اور حکومت کو اب طاقت کے انجیکشن بھی لگائے جا رہے ہیں تاکہ وہ جو ایک تاثر پھیل گیا ہے کہ حکومت کمزور ہو گئی ہے تو وہ کمزوری دور کی جا سکے. تو سیاسی جو گیم ہے وہ بہت حد تک کھل چکی ہے اور اب معاملہ یا مقابلہ خان صاحب اور اپوزیشن کے درمیان نہیں ہے بلکہ خان صاحب اور ان کے لانے والوں کے درمیان چل رہا ہے. کئی معاملات پر اختلافات بھی کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور پیغام رسانیاں بھی ہو چکی ہے جس سے بات اعتمادی کی فضا تو بڑی ہے. اور اب ان زخموں کو یعنی جو بد اعتمادی سے پیدا ہوئے ان زخموں کی بھرپائی بھی کی جا رہی ہے, مرہم پٹی کی جا رہی ہے. دوسری جانب شہباز شریف ایکٹیو ہیں, وہ اپوزیشن جماعتوں کے اعزاز میں عشائیہ دے کر پیپل پارٹی اور اے این پی کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر لانے کی تیاری کر رہے تھے. تو ان کے عشائیہ میں پیپل پارٹی اور اے این پی کی شرکت کے بعد اس بات کے آثار پیدا ہو گئے تھے کہ پی ڈی ایم ایک بار پھر یونائٹ ہو جائے گی اور پوری طاقت میں واپس آ جائے گی. لیکن مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز شریف نے پیپل پارٹی اور این پی کی پی ڈی ایم میں واپسی کو ایک بار پھر مشروط کر دیا. شہباز شریف اپنی رہائی کے بعد سے پارلیمانی جماعتوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کا خیال یہ کہ پارلیمنٹ میں حکومت کو کے لیے میدان کھلا نہ چھوڑا جائے. اپوزیشن جب سے سڑکوں پر آئی ہے حکومت پارلیمنٹ میں بالکل سولو پلیئر ہے, تو پارلیمنٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا ارادہ رکھنے والے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ پھر سے یونائٹ ہو جائیں. اب اپوزیشن سمیت وہ تمام معاشی ماہرین جن کے اعداد و شمار ہم آپ کو پیش کرتے رہے ہیں, جو ایک عرصے سے ملک کی معیشت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں, وہ سارے حکومت کے ان دعووں کی نفی کر رہے ہیں کہ گروتھ ریٹ بڑھ گیا. حکومت کے اشاریے بہتر ہونے کی جو توجیحات حکومت پیش کر رہی ہے اس میں صنعتی اداروں کو قرضوں کے لیے رعایتیں دینا, تعمیراتی شعبے میں تیزی, ترسیلات زر میں اضافہ اور زرعی پیداوار میں اضافہ, یہ 3-4 فیکٹر ایسے ہیں جن کو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری گروتھ ریٹ اچانک بڑھی ہے. پچھلے 2 سال سے حکومت آئی ایم ایف کے دیے گئے پلان پر حکومت چلا رہی ہے اور پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ملک میں جو مہنگائی ہے یا معاشی بدحالی ہے اس کی وجہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے. اور ہمیشہ حاسب بھی اور باقی کے سیاستدار بھی یہ کہتے رہے
کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جب بھی آپ اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو اس سے بہت شدید مشکلات ہوتی ہے. حکومت کے وہ کہتے ہیں نا سارے سکرو جو ہے وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں. اب آئی ایم ایف کے پلان کے بعد حکومت اگر یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ گروتھ ریٹ بڑھ گیا ہے اور ہم کامیاب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آئی ایم ایف کا پلان کامیاب ہو گیا. اور آئی ایم ایف کے پلان میں ان فیوچر بجلی اور ٹیکس وصولی میں اضافہ کرنا ہے. لیکن دوسری طرف حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ نہ ہم بجلی کی قیمت بڑھائیں گے نہ ہم تنخواہوں میں ٹیکس وصولی کریں گے. تو کیا اس بات پر ایمان لایا جائے, یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ حکومت واقعی آئی ایم ایف کے پلان پہ عمل نہیں کرے گی؟ اور اگر آئی ایم ایف کے پلان پہ عمل نہیں کرے گی تو پھر یہ جو ترقی یہ کامیابی ہوئی ہے اس کا مطلب اس کا ریورس لگ جائے گا. تو دونوں متضاد باتیں, یا تو آئی ایم ایف کے پلان پہ ترقی ہوئی ہے یا آئی ایم ایف کو نہ کرنے سے ترقی رک جائے گی. تو زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ 2018 سے اب تک لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. فگر 50-60 لاکھ سے کہیں زیادہ ہے, لیکن یہ 50 لاکھ یا 60 لاکھ اور ریکارڈ ہے جو لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. 2 کروڑ افراد خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں. مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. گندم, چینی, مرغی گوشت سے لے کے متعدد اشیاء کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. کاروبار اور روزگار کے نئے مواقع ان حالات میں پیدا ہوتے نظر نہیں آتے. تو ان سارے سچویشن کو دیکھتے ہوئے حکومت اگر معاشی ترقی ہونے کے اچانک دعوے کر رہی ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنا ہے, کیونکہ زمینی حقائق الگ ہے اور ترقی کے دعوے الگ ہے. معاشی ترقی کے جن اعداد و شمار کی بنیاد پر یہ دعوے کیے جا رہے ہیں وہ زمینی حقائق سے مماثلت نہیں رکھتے. عام آدمی کی بے بسی کا عالم وہی ہے جو آج سے 2-4 ہفتے پہلے تھا اور پچھلے 2-3 سال سے ہے. تو لگتا ہی ہے کہ خاصم جو الزام اپنے سیاسی مخالفین پر لگایا کرتے تھے, خصوصاً سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے حوالے سے موجودہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ جعلی اعداد و شمار پیش کرتی تھی. ان کے سارے فگرز مصنوعی تھے, ان کی ساری ترقی مصنوعی تھی اور مصنوعی ترقی دکھا کر عوام کو بیوقوف بنایا گیا. ڈالر کو مصنوعی طور پر قابو میں رکھا گیا اور جو گروتھ ریٹ تھا 5.8% وہ بھی مصنوعی تھا. بلکہ نواز شریف دور میں ہونے والی تمام ترقی کو خاص صاحب مصنوعی قرار دیتے ہیں. تو حکومت نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ بھی ویسے ہی کرے گی جیسی صاحب کا حکومت کر رہی تھی. یعنی آج حکومت بھی مصنوعی ترقی دکھا رہی ہے. اس سے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبے تو نظر آتے تھے اور اعداد و شمار کے جعلی ہونے کے دعووں کے باوجود کوئی بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ نواز شریف کے دور میں ڈیولپمنٹ ہوئی, ترقیاتی کام ہوئے, بجلی کے کارخانے لگے, روڈ بنے, انفراسٹرکچر بنا. جبکہ موجودہ حکومت کی ساری ترقی یا تو کاغذوں میں ہے یا بیانیوں میں ہے. صرف ایک سڑک جو راولپنڈی رنگ روڈ ہے وہ بنانے چلے تھے تو اس میں بھی گھوٹالہ نکل آیا ہے. تو معاشی ترقی کے حوالے سے حکومت کے اعداد و شمار صحیح ہے یا غلط ہے اس کا پتہ تو چل ہی جائے گا, کیونکہ بحث مباحثہ جاری ہے اور لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. لیکن ان دعووں کی ٹائمنگ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ حکومت اچانک سے کامیابیوں کے دعوے کیوں کرنے لگ پڑی ہے. تو اس کی ایک اور بڑی وجہ سمجھ میں آتی ہے. ایک طرف تو خاص صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بلیک میل ہوں گے, وہ حکومت چھوڑ دیں گے. تو ایک طرف وہ مسلسل حکومت چھوڑنے یا حکومت سے رخصت ہونے کا بیانیہ تیار کر رہے ہیں. کسی وجہ سے خاص صاحب کی حکومت چلی جاتی ہے یا وہ خود اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو عوام کے پاس جا کر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بلیک میل نہیں ہوئے اور انہوں نے حکومت چھوڑ دی یا ان کی حکومت ختم کر دی گئی. اب کل کو وہ یہ دعویٰ بھی کریں گے کہ دیکھیں میرے دور میں معاشی ترقی کے زینوں پر ہم چڑھ رہے تھے, ہمارے فگرز اپ ہو رہے تھے, گروتھ ریٹ 6 پر جانے والا تھا اور حکومت اگر مدت پوری کرتی تو گروتھ ریٹ 6% پر چلی جاتی, سارے قرضے بھی اتار دیتے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ معاشی ترقی کے دعووں کے پیچھے اصل کہانی کچھ اور ہے اور اس کا تعلق بھی اگلے الیکشن کے بیانیے سے ہو سکتا ہے. ورنہ 2 ماہ قبل جس ملک کا وزیر خزانہ اس بات پر ہٹا دیا گیا ہو کہ اس کی معاشی پالیسیاں ناکام رہی ہیں اور معاشی ناکامیوں کے نتیجے میں وہ فارغ کر دیا گیا ہو اور جو اس کی جگہ پہ آ رہا ہو وہ آنے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی معیشت کی بربادی کے قصے سنا رہا ہو, اب وہی صرف چند دن بعد قوم کو معاشی ترقیوں کے قصے سنا کر اپنی نوکری تو جسٹیفائی کر لے گا لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کو
زمینی حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتا، جو ابھی بھی چیخ چیخ کر عوام کو معاشی بدحالی کی داستانیں سنا رہے۔ اب حکومت نے جو اعداد و شمار بھی پیش کیے ہیں وہ حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ اچھے ہونے چاہیے تھے، ورنہ 2 ماہ قبل جس ملک کا وزیر خزانہ اس بات پر فارغ کر دیا گیا ہو کہ اس کی معاشی پالیسیاں ناکام ہو گئی ہیں، وہ ملک کو مہنگائی سے نجات نہیں دلا سکے اور IMF کی پالیسیوں کو امپلیمنٹ کر کے ملک کو بربادی کے راستے پر ڈال رہے ہیں، اس کے بعد آنے والا بھی، آنے سے پہلے اور آنے کے بعد معیشت کی بربادی کے قصے سنا رہا ہو، اب وہی چند دن بعد قوم کو معاشی ترقی کے قصے سنا کر اپنی نوکری تو جسٹیفائی کر لے گا، لیکن زمینی حقائق کو بدل نہیں سکتا، جو ابھی بھی چیخ چیخ کر عوام کی معاشی بدحالی کی داستانیں سنا رہے ہیں۔ اب اسٹیٹ بینک کی رپورٹ نے حکومت کی کامیابیوں کا ایک پول تو کھول دیا ہے۔ جو اسٹیٹ بینک کی جانب سے اعداد و شمار جاری کیے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں غیر ملکی قرضوں کی مالیت میں 3.2 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ دسمبر 2020 میں غیر ملکی قرضوں کی مالیت 117 ارب 11 کروڑ ڈالر تھی، مارچ 2020 میں 109.9 یعنی اس سے پہلے تھی، اور مارچ 2021 تک غیر ملکی قرضوں کی مالیت 6.38 ارب ڈالر بڑھ گئی ہے، تو مجموعی طور پر غیر ملکی قرضوں کی مالیت 116 ارب ڈالر ہو چکی ہے، جو کہ سابقہ حکومت کے تقریباً 100 ارب ڈالر کے آس پاس قرضے تھے، جو اب 116 ارب ڈالر ہو چکے ہیں۔ تو صرف ایک سال میں، جو سال ابھی مکمل بھی نہیں ہوا، اس میں 6.38 ارب ڈالر قرض لیا گیا ہے۔ تو حکومت نے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں، حکومت کی طرف سے یا حکومتی وزراء کی جانب سے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ حقیقت میں اس سے بھی بہتر ہونے چاہیے تھے، لیکن اس وقت مجموعی GDP اور گروتھ ریٹ کم ہونے کے باوجود جو معاشی کامیابی کے دعوے کیے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب اگلے الیکشن کے لیے زیادہ راہ جمع کر رہے ہیں۔ یہی سوال تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جب ملک میں گروتھ ریٹ 5.6% تھا، ترقیاتی کام ہو رہے تھے، بجلی کے کارخانے لگائے جا رہے تھے، لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے منصوبے چل رہے تھے، سڑکیں پل بن رہے تھے، ٹرانسپورٹ کے نئے منصوبے لگ رہے تھے، ہاسپٹل بن رہے تھے، کڈنی سینٹر بن رہے تھے، تو اس وقت خان صاحب تو کہتے تھے معیشت خراب ہے، اور اس وقت سارے مل کے یہ کہتے تھے کہ معیشت وینٹیلیٹر پر پہنچ گئی ہے۔ آج جب کوئی بڑا منصوبہ بھی نہیں چل رہا، کوئی بڑا کام بھی نہیں ہو رہا، تو پھر بھی ترقی کے دعوے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ ترقی عوام کو کیوں نظر نہیں آتی؟ وہ کہتے ہیں نا کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باہر آنے والی صورتحال ہے، اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ حقیقت کیا ہے تو اسے ملک دشمن قرار دے دیں، یا یہ کہے کہ یہ پاکستان کی ترقی دیکھنا نہیں چاہتے۔ اب حکومتی اعداد و شمار پر سوال اسی لیے اٹھ رہے ہیں کہ زرعی پیداوار اگر زیادہ ہوئی ہے، جو حکومت کلیم کری گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی آٹا مہنگے دام میں کیوں مل رہا ہے؟ ترقی کے اثرات اوپر کی سطح پر نہ نظر آ رہے ہیں، نہ نچلی سطح پر نظر آ رہے ہیں۔ اب ملک ترقی کرے، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ ترقی صرف خیالوں میں اور کاغذوں میں تو نہیں ہونی چاہیے، اس کے ثمرات عملی طور پر نظر آئیں گے تو لوگ مان لیں گے، ورنہ اسی طرح سوال اٹھائیں گے۔ دیکھیں ملین ڈالر کویسچن یہ ہے کہ خان صاحب کو بلیک میل کون کر رہا ہے؟ خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے، NRO نہیں دیں گے، اور یہ بات تو وہ اپوزیشن کے خلاف کرتے رہے ہیں، مگر اس وقت اپوزیشن تو اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ خان صاحب کو بلیک میل کر سکے۔ نہ کوئی دھرنا ہو رہا ہے، نہ لانگ مارچ ہو رہا ہے، نہ کوئی جلسے ہو رہے ہیں، جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے وہ خاموش بیٹھی ہے، تو کس سے بلیک میل ہو رہے ہیں؟ اب دوسرا خیال جہانگیر ترین گروپ کی طرف جاتا ہے، چینی گروپ کی جانب، مگر جہانگیر ترین گروپ سے بھی ان کی صلح ہو گئی ہے، ترین گروپ کے لوگوں کو ترقیاتی فنڈ دینے کا وعدہ بھی کر لیا گیا ہے، اور آج تو DPO لودھرا کو بھی ترین گروپ کی فرمائش پر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب یہاں بھی بلیک میل نہیں ہو رہے، تو پھر ان کا مخاطب کون ہے؟ نہ تو اپوزیشن ہے، نہ ترین گروپ ہے۔ تو یہ وہ سوال ہے جو اس وقت سیاسی حلقوں میں زیر گردش ہے کہ کون ہے خان صاحب بلیک میل کر رہا؟ خان صاحب نہیں بلیک میل ہوتے۔ کچھ سیاسی تجزیہ نگاروں کا خیال ہی ہے کہ شاید یہ کوئی طاقتور حلقوں کا یا طاقتور حلقوں کا ایک سیگمنٹ ہے، وہ یہ خان صاحب کو بلیک میل کر رہا ہو، اپنی مرضی کے فیصلے کرانا چاہتا ہو، گزار کی چھٹی کرانا چاہتا ہو، کچھ اور، جبکہ یہ بات بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ خان صاحب نے تو ان کو بھی کبھی نہ نہیں کی۔
تو بظاہر تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت موجود نہیں جس سے خان صاحب کو بلیک میل ہونے کا خدشہ ہو. اس لیے میرا گمان یہ کہ بلیک میل ہونے کا یا بلیک میل نہ ہونے کا شوشہ چھوڑا گیا، یہ صرف شوشہ ہی ہے، یہ سیاسی ہے، اور اس کا مقصد یہ تاثر دے رہا ہے کہ کم ساڑھے کو لیسلے نہیں ہو رہا ہے کہ ساڑھے دباؤ بہت ہے، حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، حکومت کو ڈکٹیشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص ہم انکار کر رہے ہیں، اور انکار صرف ہیرو کر سکتا ہے، اور اگلا الیکشن بھی ہیرو ہی جیت سکتا ہے. ہاں سب کہتے تو یہ ہیں کہ وہ کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے، کسی کو NRO نہیں دیں گے، چینی چوروں کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ مافیا ان کی حکومت گرنا چاہتے ہیں تو حکومت چھوڑ دوں گا، مافیا کو نہیں چھوڑوں گا. تو تاریخ وزیر اعظم کے ان الفاظ کو تو یاد رکھے گی جو وہ ہمیشہ قوم کے سامنے گھبرانا نہیں کے پیغام کے ساتھ ادا کیا کرتے ہیں. پھر تاریخ یہ بھی بتائے گی کہ خان صاحب نے نہ صرف NRO دیا بلکہ مافیا کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے، اپنی حکومت بچا لی اور مافیا پر ہاتھ نہیں ڈالا. شنید یہ ہے کہ جہانگیر ترین کو چینی کیس میں NRO مل گیا ہے، اور ترین گروپ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ بیرسٹر علی ظفر کی رپورٹ میں جہانگیر ترین بے گناہ ہیں، انہیں کلیئر کر دیا گیا. سرخرو ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک نیوٹرل امپائر دیا، اور اس امپائر نے بڑی محنت کی. ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ علی ظفر صاحب نے بہت محنت کی ہے، انہوں نے 8 گھنٹے میٹنگیں کی ہیں FIA کے ساتھ اور جہانگیر ترین صاحب کے وکیل کے ساتھ. اور آپ کو یہ بھی پورا یقین ہے کہ FIA جو ہے اب آگے کچھ نہیں کر پائے گا؟ آپ نے ابھی کہا نا کہ FIA کو سکی ہوگی، اب اس کی پوزیشن ہی نہیں رہے گی کچھ کرنے کی، کیونکہ وہ چینی اسکینڈل میں عوام کی جیبوں سے اربوں روپے نکالے جانے کا الزام NRO کی برکت سے دھل چکا ہے. بیرسٹر علی ظفر جو کہ اب PTI کے سینیٹر ہیں، ان کی رپورٹ ابھی پبلک نہیں ہوئی، منظر عام پر نہیں آئی، مگر جہانگیر ترین کے ماؤتھ آرگن راجہ ریاض نے رپورٹ آنے سے قبل ہی قوم کو یہ اطلاع دی ہے کہ ستہ ہی ہے. اب سوال یہ کہ کل تک انکوائری میں قصوروار نکلنے والے جہانگیر ترین آج بے گناہ کیسے ہو گئے؟ اراکین اسمبلی کا گروپ بنا کر جہانگیر ترین نے اپنے ہی لیڈر کے سارے دعوے غلط ثابت کر دیے. چینی چوری، کرپشن اور منی لانڈرنگ جو کہ بنیادی طور پہ تحقیقاتی اداروں کا کام ہے اور اس کے فیصلے عدالتوں نے کرنا ہوتے، لیکن حیران کن طور پر یہ ملک کے خداداد میں ہو رہا ہے کہ ریلیف وزیر اعظم دے رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ خان صاحب کی حکومت خود اس کیس کی مدعی ہے اور خان صاحب منصف بھی خود ہی ہیں. تو خان صاحب نے اپنی جماعت کے لوگوں پر کرپشن کا الزام لگا کر ان کے خلاف خود ہی انکوائری کرائی اور اب خود ہی انہیں بے قصور قرار دے رہے ہیں. تو اسے ہی تو تبدیلی کہتے ہیں. آج 34 ماہ بعد سب کو پتہ چل گیا ہے کہ تبدیلی ایکچولی کسے کہتے ہیں. شوگر سکینڈل میں عوام کو تقریباً 300 ارب کا چونا لگایا گیا ہے اور آج بھی وہ لگ رہا ہے. آج بھی چینی سستی نہیں ہوئی. پورا زور لگانے کے باوجود، پوری میڈیا کمپین کے باوجود سارا پاکستان ایک طرف ہے اور چینی مافیا دوسری طرف ہے. چینی کی قیمت نیچے نہیں آ رہی. اس کیس میں اس کے ذمہ داروں کا تعین بھی ہو چکا ہے. اس کے باوجود کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی اور سرکار کی لانڈری میں ڈرائی کلیننگ کر کے انہیں کلین چٹ دی جا رہی ہے. تو کہنے والے اسے کہتے ہیں کہ یہ NRO نہیں ہے بلکہ یہ حلال NRO ہے. ہاں صاحب جب سے اقتدار میں آئے ہیں بدقسمتی سے ان کا عوام سے کیا گیا کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا. جتنی بڑی بڑی باتیں وزیر اعظم کل کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں لیکن ان پر پریکٹیکلی کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. تو خان صاحب آج بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ امیر آدمی کو قانون کے نیچے لانا چاہتے ہیں. تو اس سے ان کی مراد یہ نہیں لگتی کہ وہ امیروں کو یا لیڈ کلاس کو یا کرپٹ افراد کو ان کی کرپشن پر پنش کرنا چاہتے ہیں، سزا دینا چاہتے ہیں، بلکہ لگتا یوں ہے کہ وہ کرپشن کو حلال کرنے کے طریقے متعارف کرا رہے ہیں. اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص 10-20 اراکین اسمبلی کا گروپ بنا کر اپنے لیے رعایتیں حاصل کر سکتا ہے. تو حکومتیں جو خاص کہتے ہیں نا بلیک میل نہیں ہوگا، تو اب انہوں نے بتا دیا کہ اگر بلیک میل ہوگا تو اس طریقے سے ہوگا. اب کوئی بھی گروپ بنا کر اپنے لیے ترقیاتی کاموں کے فنڈ جاری کرا سکتا ہے. تو یہ طریقہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، خاص کر ان کی جماعت کے لوگوں کو. تو جہانگیر ترین کے بعد ایک اور گروپ PTI کے سامنے آ رہا ہے جو ظفر عباس شینا کی شکل میں سامنے آیا ہے.
انہوں نے بھی کل 15-16 صوبائی اراکین اسمبلی پر مشتمل لوگوں کو ایک گروپ بنایا اور ان کو ایک دعوت شائعہ دی اور وہاں پہ اپنی پاور شو کی. اس کے بعد انہوں نے حکومت کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا اور یہ بتایا کہ جناب ہمیں بھی ترقیاتی فنڈ نہیں مل رہے اور ہم بھی حکومت کے شاکی ہیں اور ہم بھی خان صاحب سے مل کے یا عثمان بزدار سے مل کے اپنے لیے فنڈ جاری کرائیں گے. تو خان صاحب نے سیاسی جماعتوں کے اندر ایک اور نئی روایت جو ہے وہ ڈال دی ہے اور بتا دیا کہ جس پر کرپشن کا الزام لگے یا جس کو ترقیاتی فنڈ نہ ملے، وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ لفٹ نہ کرائے، تو اس کے لیے آسان سا نسخہ یہ ہے کہ وہ اپنے چند قریبی لوگوں کو ساتھ ملائے، گروپ بنائے اور اپنی فرمائش پوری کرا لے. تو جہانگیر ترین نے جب ہم خیال گروپ بنانے کا اعلان کیا تو یہ منظر پورے پاکستان نے دیکھا کہ پوری تحریک انصاف گھٹنوں پر آ گئی. آج حالت یہ ہے کہ جہانگیر ترین کو راضی کرنے کے لیے 8 صوبائی وزراء ہیں اور 4 فیڈرل منسٹر ہیں، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تقریباً 12-14 لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جہانگیر ترین دائیں بائیں نہ ہو، ان کا گروپ دائیں بائیں نہ ہو اور ان کے جتنی ریزرویشن ہے وہ دور کی جائیں. اب بیرسٹر سینیٹر علی ظفر کی رپورٹ ویسی نکلی جیسی راجہ ریاض بتا رہے ہیں، تو پھر خان صاحب کا کرپشن کے خلاف بیانیہ کدھر جائے گا؟ تو لگتا یوں ہے کہ وہ بیانیہ بالکل ہی زمین بوس ہو جائے گا. خان صاحب کرپشن کے خلاف ہائی مورل گراؤنڈ لینے کا جو تاثر دیتے ہیں وہ تاثر بھی دینے کے قابل نہیں رہیں گے. تو مدینہ کی ریاست کا خواب دکھا کر اور فلاحی ریاست کے فوائد بتا کر قوم کو لنگر خانے اور پناہ گاہیں تحفے میں دینے والے اب کرپشن کے خلاف جہاد کا نعرہ لگا کر امیر لوگوں کو مزید کرپشن کرنے کے مواقع فراہم کر دیں. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ خان صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور جو کہتے نہیں وہ ضرور کرتے ہیں. گفتگو کر رہے ہیں وزیر توانائی جو کہ وزیر خزانہ بھی رہے لیکن چند دنوں کے لیے حماد اظہر، وہ بھی معاشی ترقی کے حوالے سے قوم کو بتا رہے ہیں کہ جناب ہم تو ترقی کر رہے تھے، قوم کو پتہ نہیں چلا. حماد اظہر کیا کہتے ہیں وہ سنتے ہیں. 1 سال میں 5.4% گروتھ حاصل کرنے کے لیے، آخری سال میں، اس سے پہلے نون لیگ کے کسی سال میں اتنی گروتھ نہیں تھی، آخری سال میں یہ گروتھ کا فگر حاصل کرنے کے لیے 40% فورن ایکسچینج ریزروز کو خرچا گیا، 11 ارب ڈالر کا نیا قرضہ لیا گیا، 10 ارب ڈالر کے شارٹ ٹرم لونز لیے گئے مہنگے. اس کے علاوہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 19 ارب ڈالر پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچایا گیا. اور ابھی ہماری حکومت آئی نہیں تھی تو انہوں نے شور مچا دیا خود ہی جانے والوں نے کہ جو نیا آئے گا اس کو IMF کے پاس جانا پڑے گا. یہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. تو صرف 1 سال کی گروتھ. اور جب میرے سامنے جب ہمیں پہلی بریفنگز دی گئیں تو یقین مانے اس وقت ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ الحمدللہ اتنا کرم ہوئے گا کہ ہم 3 سال بعد بیٹھے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو 2016 سے لے کے آج تک ہائیسٹ سطح پہ ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا $950 ملین کے سرپلس میں ہے، گروتھ آپ کی 4% میں ہے اور ٹیکس ریونیو ٹارگٹس آپ سارے کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک سٹارک ٹرن اراؤنڈ ہے اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ شاید ہم اس کو پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک. اب اسے کہتے ہیں پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. حکومت نے کوئی کامیابی حاصل کی ہوتی تو عوام کو بتاتے ہیں. اب 2.5 سال تو عوام کو پچھلی حکومتوں کے قصے سناتے گزر گئی، اپنی ناکامیوں کو پچھلی حکومتوں کے کھاتے میں ڈالتے گزر گئی. اور سادگی اتنی ہے کہ دوسروں کی ناکامیاں بتا سکتے ہیں، دوسروں کی آنکھ کا بال بھی انہیں دکھائی دیتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شتیر بھی نظر نہیں آتا. یعنی اپنی کامیابیاں اپنی عوام کو نہیں بتا سکے. ایڈے سادہ. اب یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان نہیں کوئی علی باغ ہے، ساری بیوقوف ہے، جو حکومت کہے گی وہ مان لیں گے، کون اعداد و شمار کی تصدیق کرتا پھرے گا. تو 2.5 سال معیشت کی خرابی اور بربادی کا رونا رویا اور اب باقی مدت کے لیے کامیابی کے دعوے. تو لگتا یوں کہ حکمران جماعت نے حکومت چلانے کا کوئی آسان نسخہ جو ہے وہ تلاش کر لیا کہ اینج تو پھر اینج صحیح. سابقہ حکومت کے آخری سال میں یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا 11 ارب ڈالر قرضہ لیا گیا تو یہ غلط ہے. عباسی صاحب کے دور میں 3.5 ارب ڈالر قرض لیا گیا تھا. اس سے پہلے تقریباً 7-8 ارب ڈالر قرض لیا تھا نواز شریف کے دور میں 4 سالوں میں 7 ارب ڈالر اور 3.5 ارب ڈالر لیا گیا تھا عباسی صاحب کے قرض میں. یہ ٹوٹل کوئی بنتا ہے کوئی 10.5 ارب ڈالر قرض. جبکہ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 11 ارب ڈالر تو نواز شریف کے آخری دور میں لیا گیا تھا اور 11 ارب ڈالر تو نواز شریف نے 5 سال میں نہیں لیا، وہ اس سے کئی کم تھا. جبکہ حکومت نے 2.5 سال میں
کو 14-16 ہزار ارب کا قرض لیا. ابھی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے جو بتاتی ہے کہ اب ہمارا مجموعی قرض 116 ہزار ارب ڈالر ہو گیا. تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ وہ جو اب یہ جو سارے فگرز آ رہے ہیں وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب اپنے ووٹر اور سپورٹر کو بھی تو خوش کرنا ہے نا, ان کو بھی تو بتایا کہ انہوں نے 2.5 سال میں کچھ نہ کچھ تو ہم نے کیا ہے. تو یہ عوام کے لیے فگر نہیں ہے بلکہ یہ اپنے ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے اور انہیں کم از کم وہ کہتے ہیں نا ان کی شرمندگی یا خجالت مٹانے کے لیے کہ وہ بتا سکے کہ دیکھیں آپ تو کہتے تھے ہم ترقی نہیں کر رہے, ہمارے تو فگر یہ جا رہے. تو فگر کا مقابلہ جو ہے وہ فگر سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ گراؤنڈ ریئلٹی سب کو پتا ہے کہ وہ کیا ہے.